میں وہاں نظام الدین میں تھا، ایک شیخ الحدیث صاحب آسام کے، انہوں نے رمضان میں اپنے طلباء کے ساتھ چلا دیا، وہ میرے کمرے میں آئے، کہ اللہ مول صاحب بہت جی لگا، بہت جی لگا، اور جی چاہتا ہے کہ سال لگاؤں، لیکن ذمہ داری بہت بڑی ہے۔ میں کیا ذمہ داری؟ کہ بخاری شریف میرے ذمہ ہے۔ بخاری شریف تو بہت بڑی چیز ہے، اللہ نے اس وقت میرے ذہن میں ڈالی۔ میں نے کہا مولوی صاحب ایسا نہیں ہو سکتا، آسام کا علماء سے بھرا ہوا ہے، آپ کے کوئی ساتھی سال بھر بخاری پڑھا لے اور آپ کا سال لگ جائے۔ انہوں نے سال یوں میرے سامنے یوں سر پکڑا، مولوی صاحب یہ تو کبھی سوچا ہی نہیں۔ میں نے کہا نہیں، یہ تو ایسا ہے جیسے مسجد میں اصل امام اور نائب امام۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ 3 دن کے بعد آئے، میں نے سب سے رابطہ کیا، میرے ایک ساتھی ہے اور میرا اعتقاد ہے کہ وہ مجھ سے بھی اچھی پڑھائیں گے۔ ان کو بخاری پڑھانے پر لگایا، خود کا سال دیا، اور اس کے بعد پھر جب وہ گئے سال لگا کر کے تو ان کو سال کے لیے بھیجا۔ اور یہی حال میرے ساتھ بنگلہ دیش میں ہوا اور کہاں کہاں ہوتا ہے۔ میں یوں کہتا ہوں کہ یہ مثال میری ہمارے یہاں ہی قائم ہو جائے، اساتذہ اپنے طلبہ کو، اس لیے کہ جتنا تبلیغ کے نام سے دنیا میں جو کچھ ہوا ہے، مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں کے ساتھ وہی لے کر کے پھرے ہیں۔ ہمارا اساتذہ بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں، گھر کی، بچوں کی، اور مطالعہ ذمہ داری۔ ارے کہاں کہاں کی سناؤں۔ ایک دفعہ ہم درجے میں تھے، مولانا رابع صاحب ہمارے ناظم اعلیٰ جو ندوے کے اس وقت میں ہیں، حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، درجے میں تشریف لائے تو فرمایا بھائی بچوں آج سبق نہیں پڑھاؤں گا۔ میں نے کہا حضرت خیریت تو ہے؟ طلبا تو ایسے ہی ہوتے ہیں نا کہ چاہے کوئی بیماری ہو تو اپنے چھٹی ہو جائے گی۔ فرمایا نہیں، طبیعت بہت اچھی ہے، بیٹھوں گا، گھنٹہ تمہارا ہے، گھنٹے سے پہلے نہیں جاؤں گا، تم کچھ پوچھو گے تو بتاؤں گا، آج سبق نہیں پڑھاؤں گا۔ حضرت خیریت تو؟ فرمایا کہ جس طرح ہم تم سے کہتے ہیں بغیر مطالعے کے پڑھنا ناجائز ہے، اس طرح بغیر مطالعے کے پڑھانا بھی ناجائز ہے۔ انہی کی کتاب تھی وہ مختارات اور وہ منصورات جو ہم پڑھتے تھے ادب کی۔ آج رات کو کچھ مصروفیت ایسی ہوئی کہ میں ان کو عبارتیں یاد، ان کو صفحے یاد، لیکن نہیں، جو مطالعہ جس کو کہتے ہیں وہ نہیں کیا۔ اس کو کہتے ہیں امانت داری۔ وہ اساتذہ میں بھی ہو، طلبہ میں بھی ہو، انتظامیہ میں بھی ہو، کیونکہ پھر اس کا نور جتنا جگمگاتا ہے، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھتے ہیں اور آپ کی روشنی اور آپ کا نور اور آپ، یہ اب حضور ہمارے درمیان نہیں ہیں، لیکن حضور جو کچھ لے کر آئے تھے وہ سارا ہمارے درمیان چھوڑ کر گئے ہیں۔ اسی لیے جتنا مجمع سن رہا ہے سچے دل سے آج تک اس دعوت کی محنت میں، اور دین سیکھنا، دین صرف 5 وقت کی نماز اور روزے اور صدقہ کر دینا اور چندہ دے دینا نہیں ہے، دین تو زندگی کے سارے شعبوں کو ہے۔ ہمیں ساتھ دیندار بننا ہے، اور کچھ بنو نہ بنو دیندار بنو، اور دین آئے گا سیکھنے سے۔ تو دین بھی سیکھنا ہے، دیندار بننا ہے، اور پھر نبی کی نیابت میں آپ کا دین دنیا کی 4 سمتوں میں جگمگائے، اس کے لیے جان و مال اپنی لگانی ہے۔ اس کے ارادے سے جتنا پورا مجمع ہے، پیچھے بیٹھا ہے، اندر باہر، اس وقت نام لکھنے کا موقع نہیں ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں، دلوں کی دھڑکنوں کو وہ سن رہا ہے، کون سچے دل سے اپنے اور اپنے اللہ کے درمیان۔ آج تک مجھ سے جتنی کوتاہی ہوئی ہے اللہ سے معافی مانگتا ہوں، ہمارے طلباء بھی، ہمارے اساتذہ بھی، مشائخ بھی، اور ہمارے سارے بھائی جتنے سن رہے ہیں، اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہوئے باقاعدہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ روزانہ پڑھیں، اپنی کمی کوتاہی کو دیکھتے ہوئے ایمان، اعمال، اخلاق، معاشرت اور بہت ساری کتابیں علماء نے لکھی، بس نیتیں کر لیں، اللہ پاک عمل کی توفیق مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی توفیق نصیب فرمائے۔ آگے رمضان مبارک آ رہے ہیں، پورے حلقے میں اور پورے گھر گھر میں بچے، بڑے، مرد، عورت، روزے کی فضا بن رہی ہو، تراویحوں کی بن رہی ہو، گھروں میں فضائل اعمال کی تعلیم، فضائل صدقات کی تعلیم،
اب میں تم کو کہاں کہاں کے قصے سناؤں، اس لیے بس اسی پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ پاک سے توفیق مانگتے رہیں، اللہ ہمیں اس دین کی محنت سے اور دین کے علم سے اور اپنی ذات کے تعلق سے ہمیں محروم نہ فرمائے۔